اب ایک بڑا اہم معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ ہمیں ڈسکس کرنا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے. جو بڑے پیار اور چاہ سے رشتہ ازدواج میں بندھتے ہیں وہ بات بات پر لڑ کر علیحدگی کا راستہ اختیار کرنے پر پھر مجبور ہو جاتے ہیں. اور جن گھروں میں پہلے خوشیاں نظر آتی تھیں پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر اچانک سے میاں بیوی کی لڑائی معمول بن جاتی ہے. اور نہ صرف یہ ہوتا ہے نا کہ ارینج میرجز میں ہم دیکھیں گے بلکہ لو میرجز میں بھی یہ مسئلے نظر آتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے ایسے نفسیاتی پہلو ہیں جو شادی سے پہلے تو آپ کو لگتا تھا کہ اچھا آپ ایک دوسرے کو سمجھ گئے, شادی کے بعد جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے, یا جو شکوہ میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے سے کرتے نظر آتے ہیں کہ جی تم بہت بدل گئی ہو یا بدل گئے ہو, وہ شکوہ بجا ہوتا ہے. یہ تمام تر معاملات ہیں جن پر بات کرنے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات شرمین خان. السلام علیکم شرمین, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو ویری مچ. اچھا, جس چیز پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ آئی تھنک ہر گھر کا مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے زیادہ ہو گئے ہیں, یا ہم یہ سمجھیں کہ قوت برداشت کم ہو گئی ہے؟ آئی تھنک ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ آپشنز بھی بڑھ گئے ہیں, کہ جو خواتین ہیں وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اور کافی چیزیں ہیں جو پہلے سہ لیتی تھیں چھپ کر کے, جو اب وہ سہنے کو تیار نہیں ہیں. کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کافی گھرانوں میں نظر آتی ہیں, جس طرح شک کرنا یا لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, اکثر لڑکیاں بھی بدتمیزی کرتی ہیں. تو اب ایک ٹائم آئے کہ لوگ اپنے رشتوں میں رسپیکٹ, عزت چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایکول پارٹنرشپ ہو, کہ ایک دوسرے سے گفتگو ہو بچوں کے بارے میں یا آپ کے فائنانسز کے بارے میں یا آپ کی زندگی کے بارے میں ایک کمیونیکیشن چلے. اب وہ نہیں چلتا کہ جو میں کہوں گا یا کہوں گی بس یہی ہوتا رہے گا. شرمین, لو کمز اینڈ گوز, ٹھیک ہے, وہ تو چیز ہو جاتی ہے, لیکن رسپیکٹ پیراماؤنٹ ہونی چاہیے, اور یہ جو ہے کپل غالباً نہیں سمجھ پاتا ہے. ایسا ہی ہے آج کل. آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. میں اس طرح سمجھاتی ہوں لوگوں کو کہ ہماری زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب شاید ہم نماز زیادہ پڑھ رہے ہوں رمضان کے اندر 5 وقت کی, اور اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں, اور کچھ دن آتے ہیں کہ اچھا آج موڈ نہیں ہے. تو پیار بھی اسی طرح ہوتا ہے. ایک دن آپ شاید اٹھ کے کہیں اچھا آج مجھے شوہر سے پیار نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے شوہر ہونا بند ہو جاتے ہیں, بس آج نہیں ہے تو وہ ایکسیپٹ کریں کہ رسپیکٹ تو ہے نا, کہ کل واپس آ جائے گا. اچھا, جیسے آپ نے کہا نا قوت برداشت کے بارے میں, جیسے فیصل نے بھی بات کی, آپ نے بھی کچھ پوائنٹس بتائے. میں اس پہ یہ بھی سمجھتی ہوں کہ شاید کمیونیکیشن گیپ ایسا آ جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان اگر دونوں نوکری کرنے والے ہوتے ہیں. 8-9 گھنٹے شوہر نوکری کر رہے ہیں, 8-9 گھنٹے بیوی بھی کام کر کے, جب دونوں ہی آفس سے گھر آئیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم ریلیکس ہو جائیں, اور بات شاید اتنی نہیں ہو پاتی جتنی ہونی چاہیے. کیا یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے؟ جی, یہ ایشو ہوتا ہے, اور اگر دونوں کام نہیں بھی کر رہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے خاوند گھر آئیں تو پھر بیگم کو اٹینشن چاہیے ہو, اور پھر اگر اٹینشن نہ ملے, ہاں وہ تھکا ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے, اور اگر وہ وقت نہیں ملے تو پھر وہ تانے جو ہوتے ہیں نا وہ لڑائیوں میں آ جاتے ہیں. تو ایک اور چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوالٹی اور کوانٹٹی ٹائم کے درمیان فرق پتہ ہونا, کیونکہ آج کل کی دنیا بہت تیز ہو گئی ہے. اگر آپ اپنے خاوند یا بیگم کے لیے صرف آدھا گھنٹہ روز نکال دیں, جب بچے سو چکے ہیں, جب باقی سارے کام ہو چکے ہیں, اور ٹی وی بند کر کے فون سائڈ پہ رکھ کے بس 20 منٹ کے لیے نا ایک دوسرے سے بات کر لیں, وہ بات بھی نا آپ کے رشتے کو کافی سالوں تک چلا سکتی ہے. اب کے ٹائم میں بالکل. اچھا, ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دا تھنگ از, جیسا آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دی کوانٹٹی, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جی وہ مجھے ٹائم نہیں دے رہے, یا تم مجھے ٹائم نہیں دے رہی, اس طرح کی چیز ہے, وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کر رہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صبح فون پہ بات کی, شام میں فون پہ بات کی, پھر رات آ گئے گھر پہ پھر بات کی. کیا آپ کریں, کتنی باتیں کریں بھائی, کتنا کریں, کیا کریں, یہ چیز سوچنا دونوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی کوالٹی. آپ اگر کوئی چیز کر رہے ہو, ایک تو چیز ہے, دوسری چیز یہ ہم شکوے کر دیتے ہیں, اور اچھی بات ہے, آگے والے سے آپ نے شکوہ کر دیا اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ میری سنے گا, تو آپ بھی تو سنیں نا. ٹو بی اے گڈ اسپیکر یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر فرسٹ. تو آپ کو سننا کتنا ضروری ہے, اس کو سن کے, اور اگلا جو بندہ سن رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری ہزیمت ہو رہی ہے, یا میری پتہ نہیں کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ ایشو ہے تو اس کو تو مجھ سے مسئلہ ہے. نہیں, وہ اگر بتا رہا ہے آپ کو کہ دیکھو مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے, یہ ایشو آ رہا ہے, اس طرح کا کنسٹرینٹ ہے, تو اس کو آپ کتنا ضروری ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس کو ایبزارب کریں, اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے.
بہت ضروری ہے. میں اس کے لیے ایک دو چیزیں کہوں گی کہ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو کمیونیکیشن بہت تیز ہوگی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں صبح دوپہر شام ایک کانسٹنٹ میمز بھیج رہے ہیں, گڈ مارننگ گڈ نائٹ ہو رہا ہے, تو اس کے اندر وہ کوانٹٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیونکہ وہ میسیجز کیا ہوں گے, دہی لے آنا, ڈبل روٹی لے آنا, وہ کمیونیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ایکچوئل کمیونیکیشن جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں سننا ضروری ہے اور بات کرنا ضروری ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں, تو آدھا گھنٹہ جو آپ نکالیں اس کو بے شک اسٹرکچر کر لیں. 5 منٹ میں بات کروں گی اور آپ سنیے گا, اس کے بعد ہم 5 منٹ سوال جواب کر سکتے ہیں, یا پھر 5 منٹ آپ بات کریں, تاکہ دونوں کو وہ مل رہا ہے. جب تک وہ ایک نیچرل فلو کریٹ نہیں ہوتا اس کو کبھی کبھار بنانا پڑتا ہے. اچھا, اور ویسے ہوتا ہے نا یہ کہ آپ چاہے آپ میاں ہیں یا بیوی ہیں, آپ اگر تانے دینے پہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں, یہ چیز بہت زیادہ ریلیشن شپ کو خراب کرتی ہے. اچھا, ایک اس کی کیا بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ برابری کی اب بات ہوتی ہے. آئی تھنک ہماری سوسائٹی ایسی ہے جس میں اس طرح کی برابری کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا گیا کہ چاہے شوہر جو کرے بیوی بھی وہی کرے, اور اسی لیول پر دونوں ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں. اکثر خواتین کا یہ شکوہ رہتا ہے شوہر تو اتنے دن گھر سے باہر ہوتا ہے, کام کرتا ہے, میں تو سارا دن بچے سنبھالتی ہوں, میری آزادی کہاں گئی, میں کیسے ریلیکس ہو جاؤں, سارا دن بچے شور کرتے ہیں, میں گھر کا کام کروں, بچوں کو سنبھالوں, پھر بھی سننے کو ملتا ہے تم کرتی کیا ہو. یہ بیویوں کو ایک نفسیاتی مریض سے بنا دیتے ہیں اور پھر لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ خاتون نے اپنا غصہ اپنے شوہر پہ نہیں نکالنا تو وہ کس سے جا کے بات کرے گی, لیکن اگر شوہر بھی یہ چیز نہیں سمجھیں گے تو یہ لڑائیاں مزید بڑھتی چلی جائیں گی. یہ بھی ایک پہلو ہے. جی, کمیونیکیشن ایک دوسرے سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے نہیں جس سے آپ بات کر سکیں تو وہ تانوں میں نکلے گا. تانے ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہم تانے اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اٹینشن چاہیے, والے کو اثر ہو جائے, ہمیں اٹینشن چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر خوشی سے اٹینشن نہیں مل رہی تو ہم لڑائی میں اٹینشن کرتے ہیں, کیونکہ ایک سوشل چیز ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ جس طرح میں بریک سے پہلے آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے خاندانوں میں لڑائیاں سب کے سامنے ہوتی ہیں مگر پیار بند دروازے کے پیچھے ہوتا ہے. تو اگر ہم بڑے ہی ہوئے ہیں تانے دیکھتے ہوئے, لڑائیاں دیکھتے ہوئے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑے والے معاملات ہیں تو اس کو بھی یو ڈسکس بٹوین دا ٹو, بیکاز ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی کیونکہ یہ بڑی سیکریسی والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج اینڈ میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا, the world is moving very fast now. اور اب تو وہ جس طرح مہنگائی چل رہی ہے, شوہر بیوی دونوں کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے. ون میسج فار دوز کپل جو کہ باہر جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اور اب واپس آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پھر ایک دوسرے سے شکوہ کرتے ہیں. اٹس بیٹر ٹو لیڈ اے کوالٹی لائف رادر دین واپس آئیں اور لڑ جھگڑ رہے ہیں, آج ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کوالٹی آف لائف کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کوالٹی آف لائف بہت امپورٹنٹ ہے, مگر جیسے آپ نے کہا مہنگائی میں شاید تھوڑی آئیڈیلسٹک ہے, رائٹ. تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ چلیں آپ گھر آئیں, آپ تھکے ہوئے ہیں, 1-2 گھنٹے لگا لیں گھر کے سارے کام مکمل کرنے میں اور تھوڑا سا آف ٹائم لینے میں. بے شک آپ ٹی وی دیکھیں, ورک آؤٹ کریں, اور اس کے بعد پھر اپنے رشتے کے اوپر وہ کریں. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تھک جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, مگر آدھا گھنٹہ 24 گھنٹوں میں اپنے لیے نکالنا اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ اپنے اسپاؤس کے لیے نکالنا, اگر اس سے آپ کی زندگی کی کوالٹی بہتر ہو سکتی ہے. اس 1 گھنٹے پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شرمین, بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے. اور یہ کہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم جتنی بات کریں اتنی کم ہے. میاں بیوی کہتے ہیں نا کہ جب تک ایک ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں تو گاڑی بالکل سیدھی آپ کی زندگی میں چلتی ہے. جیسے ہی کوئی ایک پہیہ جو ہے تھوڑا سا بھی ڈی ٹریک ہو جائے نا تو پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں.